بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کی سیاست ملکی سیاست میں ہمیشہ حساس اور اہم رہی ہے۔ 15 اکتوبر 2025 کو سہیل خان افریدی کا وزیر اعلیٰ کے طور پر انتخاب یہ صرف چہروں کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ تھا جو پی ٹی آئی نے اس کا عملی نفاذ کیا۔ اب اس کے آگے حالات اور معاملات کیا ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صابر۔ آج کی گپ شپ میں ہم سہیل خان افریدی کا وزیر اعلیٰ بننا اور پہلے 100 دن کی کارکردگی کو زیر بحث لائیں گے۔ میرے اپنے خیال میں سر سہیل خان افریدی کا وزیر اعلیٰ بننا پی ٹی آئی کی سیاسی بصیرت اور ایک عمدہ جو ان کا اس وقت سیاسی شطرنج تھی اس کے ان کی ایک عمدہ چال ہے جس میں انہوں نے جو علی امین گنڈا پور سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے وہ سہیل خان افریدی کو لے کے ہے۔ سہیل خان افریدی ایک مضبوط امیدوار، ان کا اسٹوڈنٹس آف فیڈریشن کا صدر ہونا، 1.5 سال کا ان کا تجربہ بطور وزیر کا بھی ہے اور اس کے علاوہ نوجوان ہے، قبائلی پس منظر ہے اور عمران خان کے ساتھ کمیٹیڈ ہے۔ تو اس چیز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے یہ ایک اچھے امیدوار ہے۔ آپ کا واحد سوال محل جو چھوٹے سے انداز میں ہم دیکھیں تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سہیل افریدی کو لایا کیوں گیا؟ سہیل افریدی کو لانے کی وجہ یہی تھی کہ نہ اس کا کوئی اگا، نہ اس کا کوئی پیچھا، نہ کوئی پرانی ٹریننگ۔ وہ 36 سال کا ایک نوجوان ہے، پہلی دفعہ 2024 میں وہ ایم پی اے بنا۔ اس کا زندگی کا سب سے بڑا خواب ایم پی اے بننا تھا۔ وہ آتے ہی وزیر بنا اور 1.5 سال بعد وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اس نے پہلے 1.5 سال میں ہی وہ کچھ حاصل کر لیا جو لوگ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے آخر پہ جا کے حاصل کرتے ہیں۔ اتنی تیز رفتار ترقی جو ہے اتنی تیز رفتار ترقی جو ہے اس کو آپ اس انداز سے دیکھیں نا کہ اس کو تو 1.5 سال کے اندر اتنا کچھ مل گیا عمران خان کے نام پہ اور عمران خان کی وجہ سے اور اس ایک فیصلے سے جو عمران خان نے مراد سعید کے ذریعے کیا اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، تو پھر وہ کسی اور طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ جو سیاسی گھرانے ہوتے ہیں اور جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں ان کے بچوں کی ٹریننگ ایک سیاسی ماحول میں ہوتی ہے جہاں پہ سیاسی گفتگو، سیاسی میل جول، سیاسی جوڑ توڑ گھروں کا، فیملی لائف کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ نہیں سر، یہی تو ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان جس بات کا پرچار کرتا رہا ہے کہ بھائی میں سیاست کا جو ماحول ہے اس کو تبدیل کروں گا، میں نوجوانوں کو آگے لے کے آؤں گا، تو یہ کیا ان کا عملی نفاذ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ یہ عملی نفاذ اس وقت کہاں تھا جب پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، یا اس وقت کہاں تھا جب انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بنایا؟ اس وقت وہ جو گھاٹ قسم کے جو سیاسی رہنما تھے ان کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو سیاسی بیک گراؤنڈ میں تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ بہت ڈیلیور کر سکتے ہیں سیاست کے اندر۔ لیکن عمران خان یہ بات بھول گیا کہ جو سیاسی نظام کے اندر پرورش پانے والے اور بڑے ہونے والے لوگ ہیں اور جن کے آگے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پورا پولیٹیکل ماحول ہوتا ہے، وہ بچے سے گرو ہو کے بڑے بنتے ہیں، وہ ان جرگوں میں بیٹھتے ہیں، ان میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ مہمانوں کی خاطر والوں کے لیے ہی آتے جاتے اور بیٹھتے رہیں مہمانوں اور بڑے مہمانوں کے پاس، لیکن وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو وہ جو سیکھے ہوئے لوگ تھے وہ صرف یہ نہیں سیکھے تھے کہ آپ نے یہ گورننس کیسے کرنی ہے، یا آپ نے ایم پی اے بننے کے بعد یا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یا وزیر بننے کے بعد کیا کرنا ہے، یا پارٹی لیڈر بننے کے بعد کیا کرنا ہے۔ وہ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس سارے ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھنا ہے، پولیٹیکلی سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اور اس دونوں جگہوں پہ یہی ہوا۔ پرویز خٹک بھی دیکھیں وہ پولیٹیکلی ٹرینڈ تھا، وہ عمران خان کو چھوڑ کے جہاں اس نے زیادہ بڑا مفاد دیکھا ادھر نکل گیا۔
یہ تو یہی علی امین گنڈاپور نے کیا. نہیں، لیکن اسی بات پہ تو عمران خان کی سیاست رہی ہے نا کہ یہ جو مفاداتی ٹولہ ہے اس نے پاکستان کو آگے چلنے نہیں دیا. تو عمران خان کا جو عملی نفاذ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں تو اس نے بڑی کامیابی سے ایک ایسے نوجوان کو جس کو کوئی جانتا نہیں تھا اور اس کی بیس ہی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کی تھی اور اس کو اس نے لا کے بتایا. وہ نفاذ 12 سال بعد کیوں عمل میں آیا؟ اصل بات یہ ہے 12 سال بعد اس لیے عمل میں آیا کہ وہ اس دوران جتنے لوگوں کو لے کے آئے وہ سارے اپنے ایجنڈے پہ چلے, وہ عمران خان کے ایجنڈے پہ نہیں چلے. چاہے وہ پرویز سب سے بڑی انویسٹمنٹ اور سب سے بڑا جو فائدہ دیا عمران خان نے وہ پرویز خٹک کو دیا نا. اس نے سب سے بڑا فائدہ جو دیا وہ محمود خان کو دیا نا. اس نے سب سے بڑا فائدہ جو دیا وہ علی امین گنڈاپور کو دیا. اس نے سب سے بڑا فائدہ جو دیا وہ عارف علوی کو دیا. اس نے سب سے بڑا فائدہ جو دیا وہ جو کراچی سے منتخب ہو کے آئے تھے جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے اور عمران خان کے نام پہ وہ جیت کے آئے, ایم این اے بنے اور فیڈرل منسٹر ہوئے, وہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ جو مشکل کا دور آیا جب عمران خان پہ, ایک منٹ, جب مشکل کا دور آیا عمران خان کے اوپر وہ سارے کے سارے بھیگی بجلی بن گئے نا. اس میں عمران خان کا تو سر کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ تو تو اپنے کسی ایجنڈا عمران کو خان کا ہی ہے سر بھائی, دیکھیں وہ اس اپنا کا ایجنڈا لے کے اس کو یہ نہیں اس نے پتا لوگوں تھا پہ کہ ٹرسٹ ہم کیا. لوگوں کو لے کے آ رہا ہے. سر اس نے لوگوں پہ ٹرسٹ کیا, موقع دیا, تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. مشکل میں عمران خان تو آج کھڑا ہے. دیکھیں جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان 1 مہینہ جیل نہیں کاٹ سکے گا, اس نے تو بعد ہی سے جیل کاٹی ہے. وہ ایک بالکل الگ صورتحال ہے. عمران خان شروع سے ایک تنہائی پسند آدمی تھا. وہ ایک مخصوص سرکل, چند لوگوں کے سرکل کے اندر رہتا تھا. وہ کس طرح کا کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا جو اپنے ارد گرد انواع و اقسام کے لوگوں کی اور ہر طرح کے لوگوں کی محفل سجائے بیٹھا ہو. وہ تو چند ایک لوگ تھے جو سارے کے سارے تھرو آؤٹ اس کا کیریئر اس کی زندگی میں رہے اور انہی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری. وہ تنہائی میں رہنے کا, اکیلا گھر میں رہنے کا, جمائمہ خان کے ساتھ شادی سے پہلے بھی, جمائمہ کے چلے جانے کے بعد بھی, اس کی ساری زندگی جو ہے وہ 300-400 کنال کے گھر میں اکیلے بندے کی گزری ہوئی ہے. چلیے سر ہم خیر اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ سہیل خان افریدی, ان کی سوچ, ان کی کارکردگی پہ اوپر جو ابھی دیکھا جائے کہ پی کے میں جو ابھی پوزیشن چل رہی ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, افغانستان بارڈر ہے, ادھر یہاں پہ قبائلی لوگوں کی جو نقل مکانی چل رہی ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر ذرا فوکس کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, چلیے ہم اس طرف آ جاتے ہیں, لیکن اس میں 2-3 جو اس کی شخصی کمیاں ہیں نا, کمزوریاں نہیں, شخصیت میں کمی ہوتی ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, آپ کے پاس انتظامی تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس بیوروکریسی کو ڈیل کرنے کا تجربہ نہیں ہے, آپ بڑی فیصلہ سازی میں شامل نہیں رہے, آپ فائنانسز کی دنیا سے دور رہے ہیں, مالیات کی دنیا سے. یہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے اتنا پیسہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور کمانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلا لے. اگر وہ نہیں چلا پاتا تو وہ گھر کا سربراہ نہیں رہتا. اسی لیے جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, جب وہ کمانے نہیں لگتے اور وہ سارا کچھ بچوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, تو وہ گھروں میں بیٹھے اپنے بڑھاپے میں بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں. نہیں, لیکن اگر ہم 100 دنوں میں دیکھیں, کوٹو ہائیڈرو پروجیکٹ 40 میگا واٹ کا بڑا پروجیکٹ جو بڑے عرصے سے تعطل کا شکار تھا, وہ اس نے مکمل کروایا, اس کا انوگریشن اس نے کروا دیا. دوسری سائڈ پہ دیکھیں, وہ سادگی پسند بندہ ہے, عام آدمی کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے. اس نے بتایا کہ میرے دروازے کھلے ہیں, ہر بندہ آ کے مجھ سے بات کرے. تو ایک عوامی لیڈر تو وہ سامنے آ رہا ہے. سب سے بڑے جو دروازے وزراء کے اور وزرائے اعلیٰ کے کھلنے کی بات ہے وہ تو ایم ایم اے کے دور میں تھی, جب دورانی وزیر اعلیٰ تھے اور متحدہ مجلس عمل کی گورنمنٹ تھی 2002 سے 2007 کے دوران. آپ بھی وہاں کے پی میں جاتے رہے ہوں گے, ظاہر ہے آپ کا تعلق ایک طویل عرصہ ہے, آپ نے میڈیا میں گزارا, تو میرا بھی آنا جانا وہاں پہ رہا. میں نے بھی یہ دیکھا جتنا کھلا دور ان کا تھا اور ان کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے وزراء کے, اتنا بعد میں کبھی نہیں ہوا. لیکن اس نے عوام کو کیا دیا؟ عوام کو تو کچھ نہیں دیا. اب سہیل خان افریدی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو ماحول ملا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڑے بازی کا, وفاق کے ساتھ پھڑے گا, پنجاب کے ساتھ پھڑے گا, بیوروکریسی کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. لیکن پنجاب کی حد تک تو اگر ہم بات کریں
جیسے پیپلز پارٹی نے گڈ جیسر میں اس کو ویلکم کیا، تو پنجاب کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیتے، کیا ایشو تھا اس میں؟ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، انہوں نے وہ طریقہ کار جو میاں نواز شریف کا 85 سے آنورڈ چلتا رہا ہے، اسی طریقے کار کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیا ہے. ان کا طریقہ ہے، یہ سارے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. بے نظیر بھٹو کے ساتھ دونوں ادوار میں انہوں نے اسی طرح ڈیل کیا. آصف زرداری کا جو پیپلز پارٹی کا پچھلا دور حکومت تھا، اس دوران انہوں نے اسی طرح ڈیل کیا. وہ تو اس کام کے ماہر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کام کے بھی پھٹے بازی کی جو سیاست ہے اس کے یہ بھی ماہر نہیں ہے. دیکھیے، باہر نکلنا 200-400 500 بندے یا 5-7 ہزار بندے کے ساتھ جلوس نکال لینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے نام کو تھوڑے نکلتے ہیں. وہ تو جتنے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں یا عوام نکل آتے ہیں یا نوجوان نکل آتے ہیں، وہ تو عمران خان کی وجہ سے نکلتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سارے تھرو آؤٹ پھڈے میں چلیں گے تو پھر صوبے کا نظام کیسے چلے گا، پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا. آپ نے آگے بجٹ آنے والا ہے، آپ نے اس بجٹ میں وفاق سے این ایف سی میں اپنا حصہ لینا ہے، آپ نے پی ایس ڈی پی کے اندر اپنے پروجیکٹس لینے ہیں. آپ کے بے شمار معاملات ہیں، مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں طے ہوتی ہیں. لیکن آپ جب آپ ہر جگہ پہ پھڈا ڈالیں گے، ہر جگہ پہ جھگڑا کریں گے، ہر جگہ پہ ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ آپ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہو گئے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو آپ پہلے ہی ناقابل برداشت ہیں. سہیل خان افریدی نے وزیر اعظم کو بھی فون کیا اور انہیں کہا کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ میں بات کر کے بتاؤں گا. تو وزیر اعظم نے کس سے بات کرنی تھی؟ دوسری طرف اگر پولیٹیکل ڈائلاگ وزیر اعظم اور ان کی جو جتنی بھی دوسری پارٹیز ہیں، ان کو رستہ اوپن کرنا چاہیے نا. وہ بیچارہ تو ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا لیڈر، کتنے لوگوں کو قید، سزا اور مختلف جو ہے ان پہ مقدمات ہوئے. تو وہ پارٹی تو وکٹم نہیں ہے. اس میں ان کو رستہ دینا ہے یا ان کو مزید آپ نے مشکل میں ڈالنا ہے؟ آپ کو اگر 3 سال میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو رستہ دیا جا رہا ہے یا ان کو سپرو کیا جا رہا ہے، تو پھر تو معاملہ نہیں چلتا. ایک ماحول ہے جس ماحول میں ان کی گنجائش کم ہے اور وہ مسلسل دیوار کے ساتھ لگتے 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 آپ تو دیوار کے اندر پیوست ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ سارا اپنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار 100% آپ کہیں کہ جی شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. اس کے ذمہ دار وہ خود بھی ہیں. یہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلا یہ ایک بات مشہور کر دی گئی، یو ٹرن اور یو ٹرن خان. یہ یو ٹرن والا جو لفظ ہے یہی جہالت پہ مبنی ہے. یو ٹرن آپ کی کمزوری، آپ کی بزدلی اور آپ کا میدان سے بھاگنا نہیں ہے. یو ٹرن اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کرتے ہیں، آپ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، آپ اس پہ مشاورت کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ فیل ہوا کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے تو آپ اس پہ راستہ تبدیل کرتے ہیں، بلکہ بالکل وہ فیصلے واپس لے لیتے ہیں. اور یہ یہ نہیں ہے کوئی ایسی بات ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہوتی، یہ معمول ہے، آپ کی زندگی کا بھی معمول ہے. آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کامیاب نہیں ہوتا، فیصلہ واپس لے لیتے ہیں یا فیصلہ بدل لیتے ہیں یا راستہ بدل لیتے ہیں. اس کو یو ٹرن کا جن لوگوں نے نام دیا، ایکچولی انہوں نے پھٹے چڑھا دیا اس کو کہ تو آکڑ جا، اور وہ عمران خان آکڑ گیا. اور اس آکڑ کے نتیجے میں کہ وہ کسی کے ساتھ مذاکرات پہ آمادہ نہیں ہوا، اپنی غلطیوں پہ آمادہ ریوزٹ کرنے پہ، اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوا. آج کر رہا ہے نا فیصلہ ایک بندہ کہ جی پرویز خٹک ٹھیک نہیں تھا، وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کا فیصلہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوا، یا پارٹی لیڈرز جن پہ اس نے پابندی لگا دی کہ یہ نہ مجھ سے مل سکتے ہیں، نہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، نہ جن کے ساتھ پارٹی کا کوئی تعلق واسطہ ہے. تو اس وقت ان کو سر پہ کیوں چڑھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ خراب کرنے والے تو وہی لوگ تھے. بہرحال ابھی تو دیکھیں نا، دو بڑے چیلنجز، جو ایک تو صوبے کی حالت، پوزیشن، عوام کو کیا ریلیف ملے گا، دوسرا جو وادی تیرا کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے، نقل مکانی کے حوالے سے، یہ بڑے ایشوز چل رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو جو بات میں پہلے کر رہا تھا نا، دیکھیں
اگلے اب جنوری ختم ہو رہا ہے، مارچ میں بجٹ سازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بجٹ تجاویز آتی ہیں، اس پہ پھر بہت سی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، پی ایس پی پی بننا شروع ہو جاتا ہے، ایلوکیشنز ہوتی ہیں بہت ساری۔ اب یہ دور ہے جس وقت آپ کو لوگوں کے ساتھ، وفاق کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے صوبے کے لیے پروجیکٹس بھی لینے ہیں، اپنے صوبے کے لیے بجٹ بھی لینا ہے۔ اگر آپ ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر یہ نہیں لے پائیں گے، اور آنے والا بجٹ قوم کے لیے تو یہ مشکل ہوگا ہی ہوگا، صوبے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ گندم اور آٹے کا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، وہاں پہ قیمت بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ کے پی کے بہت سے علاقے ہیں جو برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو ابھی جس طرح برف باری ہوئی ہے، بہت سے علاقے جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، وادی تیرا سے انفاق، یہ بہت مشکل ٹائم پہ ہو رہا ہے، جب برف باری ہو رہی ہے، جب برف وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ ایک تو دیکھیں، آپ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ساری میری بات سنیے، آپ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ مری اور گلیات کے کتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جن کے دوسرے گھر جو ہیں ادھر راولپنڈی میں ہیں؟ وہ سردی کے شدید موسم سے جن دیہات کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں اور کئی فٹ برف پڑتی ہے، وہاں سے وہ اپنی فیملیز کو یہاں راولپنڈی میں لے آتے ہیں، اور جب موسم گرم ہوتا ہے تو وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک معمول ہے، تو یہ معمول وادی تیرا میں بھی ہے۔ دیکھیے اس کا ٹائم وزیر اعلیٰ اس پہ جو بات کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہے، تو وزیر اعلیٰ سیاست کر رہا ہے نا، وزیر اعلیٰ 100% بات، کسی کی بات ٹھیک نہیں ہوتی سیاست میں، سیاست میں کچھ نہ کچھ وہ پولیٹیکل جو ڈرامے بازی ہوتی ہے نا، اس کا آنسر ہوتا ہے۔ تو شامل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وفاق کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں معاملات کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے؟ مطلب یہ بڑا حساس معاملہ ہے، افغانستان، آپ کی پولیٹیکل پوزیشن، سیکورٹی ایشوز ہیں، اور میرے خیال میں ہر بات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو گھسانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پولیٹیکل لوگ کیوں نہیں ڈائلاگ اوپن کرتے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے افغانستان کی بات کی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ قبائلی علاقہ جات تھے، جو اب قبائلی علاقہ جات نہیں ہیں، اب وہ سیٹلڈ ایریاز ہیں، وہ ضلع بن گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے قبائلی علاقہ جات، جو ماضی کے قبائلی علاقہ جات تھے یا ایجنسیز تھیں، وہاں پہ جو آپریشن ہوتا تھا وہ سارے علاقے وفاق کے زیر انتظام تھے۔ وہاں پہ کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے وفاق کو یا اسٹیبلشمنٹ کو صوبے سے یا صوبائی حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی صورتحال تبدیل ہو گئی، جب یہ علاقے جو ہیں اب صوبے کا حصہ ہے، اب صوبائی انتظامیہ وہاں پہ اس حد تک حمل و مان کی ذمہ دار ہے کہ جو معاملات ڈپٹی کمشنرز کے اور ڈی پی اوز کے، پولیس کے اور ضلع انتظامیہ کے اندر آتے ہیں، اس حد تک وہ معاملات ان کے پاس ہیں۔ لیکن جو معاملات ان کے پاس نہیں ہیں، ڈیفینس فورسز نہیں ہیں، ہمارے فوجی معاملات نہیں ہیں، ہمارے سیکورٹی ایشوز نہیں ہیں، یہ سارے وفاق کے تحت ہیں۔ تو وفاق کو ان معاملات پہ وزیر اعلیٰ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، مشاورت کا رستہ اوپن کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، سوائے ان چند مواقع کے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کو پارلیمنٹ میں بلایا نہیں گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے، انہوں نے پارلیمان کو بریفنگ دی سیکورٹی ایشوز پہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بریفنگز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے پاس ہوتی ہیں۔ یہاں پہ وزرائے اعلیٰ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ گورنرز بھی جاتے ہیں، وہاں پہ وزرائے اعظم بھی جاتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہے وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں بھی جا کے میٹنگز کرتے ہیں، وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں بھی جا کے میٹنگ کرتے ہیں، وہ جی ایچ کیو میں بھی جا کے میٹنگز کرتے ہیں، وہ
بہت سی بریفنگز NDU میں بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ آپ دیکھیں، آپ کسی ایک معاملے پہ کسی کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتے. کیا جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ آپ نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے تو پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے. ایک یا تو پہلے سے یہ روایت برقرار نہ ہوتی کہ وزرائے اعلیٰ جاتے رہے، بریفنگز لیتے رہے تو پھر بات اور تھی، لیکن جب وزرائے اعلیٰ اور آپ ہی کے وزرائے اعلیٰ جاتے رہے، آپ کا وزیر اعظم ہی ان کو مائی باپ سمجھتا رہا، آپ کا وزیر اعظم ان کے پاس جاتا اور بریفنگ لیتا رہا، تو اچانک ایک وزیر اعلیٰ کو آ کے پہلے دن ہی یہ پھٹا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نہیں آتا، کورٹ مارڈر حاضر ہو. لیکن ظاہر ہے ان کا لیڈر جیل میں ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے، رستے ایک دوسرے کے لیے کھولیں تاکہ ملک آگے چلے. سیاسی تناؤ تو دیکھیں نا، ملک میں اتنی اکانومی کے اوپر بہتری بھی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے، لیکن عملی طور پر جو سیاسی تناؤ ہے وہ آپ کی ابھی بھی رکاوٹ ہے معیشت کو بہتر کرنے میں. تو اس کو دور کرنا ظاہر ہے جس کے پاس اختیار بھی ہوگا اور جس کے پاس وسائل بھی ہوں گے، اسی کا پہلا فرض بنے گا کہ وہ اس معاملے کو کول ڈاؤن کرے. دیکھیں، یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ ایک معاملہ جس طرح چل رہا تھا، آتے ہی ایک وزیر اعلیٰ کو پھڈے کی میں یا تنازع میں پڑنے کی بجائے بہتر ہوتا کہ وہ جا کے بریفنگ لیتے، ایک اعتماد کی فضا بحال ہوتی اور اس میں وہ اپنا نقطہ نظر زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ شروع میں ہی تناؤ آ گیا، اب وہ تناؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، وہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح کی ہارڈ لائن سہیل آفریدی لے رہے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ کسی اور چکر میں نہ پھنس جائیں، کوئی بڑا مظاہرہ، کوئی بڑا ہلا گلا ہنگامہ توڑ پھوڑ ہو گئی تو اب جو ہوگا وہ 9 مئی سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. نہیں، میرے خیال میں تو سب کو ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دیں. اب اگر ہم دیکھیں تو آئندہ کیا سمجھتے ہیں کہ جون تک کی کیا پوزیشن رہے گی؟ صوبے میں ظاہر ہے عوام کو ریلیف چاہیے، لیکن دوسری سائڈ پہ انہوں نے صحت کارڈ کو بحال رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے ان کی باقی صوبوں کی نسبت. کام بھی نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کوشش مطلب عوامی سٹائل میں ہر ایک سے اوپنلی وہ بات بھی کر رہے ہیں. تو اس کے مثبت پہلو بھی بہت سارے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ تناؤ میں کوئی کمی آئے گی یا یہ مزید بڑھے گا؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی پارٹی، ایک ہی سال، ایک ہی ان کا لیڈر، 2 وزرائے اعلیٰ. علی امین گنڈا پور یہ کہتا کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ قبائلی علاقوں میں ایسی سرگرمیاں موجود ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے. سہیل آفریدی کہتا ہے کہ نہیں ہے. کہیں تو ان کے اپنے درمیان یہ ایک مسئلہ ہے نا. آخر علی امین گنڈا پور کے علم میں کوئی چیزیں تو ہوں گی. لیکن علی امین گنڈا پور کے اوپر سب سے بڑی بات ہی یہی وہ کمپرومائزڈ ہے. تو جب اگر اس کے اوپر اپنی پارٹی کے اندر سے عدم اعتماد کیا گیا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑے. نہیں تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا آپ وفاقی حکومت کو تو نہ کہیں کہ وہ پھڑے بازی میں جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ جس نے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا یا ان کے ساتھ بات کی اور ان کی بریفنگز میں شریک ہوا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی پڑے گی، تو جب وہ اس نتیجے پہ پہنچا تو اس کو اڑا کے پرے مارا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ تو گڑبڑ ادھر بھی ہے. پولیٹیکل تو گیمنگ سر تو ڈیفینیٹلی ہر ایک نے اپنا گیم کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے وہ مختلف کنڈے بھی استعمال کریں گے. لیکن ملکی مفاد کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو ہم مانگی نہیں ہوگی، تو یہ اس طرح کا کوئی آپریشن کرنا یا اس کو زیادہ تناؤ کا باعث بنانا، یہ تو صوبے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے. نہیں، پچھلے 40 سال میں قومی مفاد اور ملکی مفاد طے کون کرتا رہا ہے؟
یہ تو میرے جنہوں نے ساتھ پہلے طے کیا ہے اب بھی وہی کریں گے کہ اب میں اٹھ کے کہوں گا کہ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ کون سا ملکی مفاد میں ہے کام اور کون سا نہیں ہے، اور کون سا قومی مفاد ہے اور کون سا نہیں ہے. جنہوں نے دیکھیں نا، پہلے کیا آپ بھی وہی کریں گے. دیکھیں جنریشن زی میں اور جنریشن ایکس میں یہی تو سب سے بڑا ابھی پرابلم چل رہا ہے نا، کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نوجوان بھی عملی طور پر بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کی بات سمجھنا اور اس بات کو آگے لے کے چلنا. اگر ہمارے جیسے بابے بیٹھ کے ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ یہ ایک دن میں، ایک ہفتے یا مہینے میں ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتا. یہ جو ہے وقت لیتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک سا سہیل افریدی صاحب آ گئے تو اب سارا کچھ ہی بدل جائے. سارا کچھ نہیں بدلتا، کچھ ان کو بھی بدلنا پڑے گا، کچھ اس کو بھی بدلنا پڑے گا. سارے سپیس دیں گے تھوڑی تھوڑی تو یہ کام چلے گا، اس طرح نہیں ہے. اور ایک چیز میں اس اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا جو ایشو ہے نا وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور وہ سیکیورٹی لیول پہ ہی طے ہونے والا ہے. بالکل صحیح ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان پچھلے 75 سال سے ہمارا بڑا کوئی دوست ملک تھا، اور اب اچانک ہی وہ یہ دشمنی اور جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ عابد صاحب کبھی اس طرح نہیں تھا. آپ تھوڑا سا اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو 1947 میں جب پاکستان بنا تو اقوام متحدہ کی پاکستان کی رکنیت کے لیے ایک ووٹ مخالفت میں آیا تھا، صرف ایک ووٹ، اور وہ افغانستان نے دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک لیکن ہے. اور اس کے علاوہ کم و بیش 11-12 مرتبہ پچھلے 75 سال میں ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس کو جنگ نہیں تو جنگ کے قریب ترین ضرور سمجھا جا سکتا ہے. جس طرح ابھی 3 مہینے پہلے ہوا، اس سے پہلے بھی یہ 10-12 مرتبہ کا دور ہے پورا. یہ ایسے نہیں ہے. جی ناظرین، ابھی ہم سہیل خان افریدی کے پی کے اور اس کے اوپر بات گپ شپ کر رہے تھے. اس میں ہم مزید ایک پروگرام اور کریں گے جس میں افغانستان اور سیکورٹیز ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سہیل افریدی کا انتخاب پی ٹی آئی کا یہ کیسا فیصلہ ہے، یا یہ ایک اور تجربہ ثابت ہوگا. چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریجیے گا، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. پاکستان زندہ باد.